حسین بڑا پاگل تھا، نعوذ باللہ، میری بات کو صحیح سمجھنا، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ حسین بڑا پاگل تھا جو معصوم بچوں کے گلے کے تیر چلوا گیا اور اپنے بیٹوں کو خاک و خون میں تڑپا گیا، اور اپنے سر کو پتہ ہے یہ کون سا سر ہے جو نیزے پہ چڑھا ہے؟ اس کی گردن پر نبی کے ہزاروں غصے لگے ہیں۔ ہائے ہائے، ابن زیاد جب آپ کے منہ پہ چھڑیاں مار رہا تھا ہونٹوں پر، تو مالک ابن سنان تھے یا انس تھے، وہ تڑپ کے اٹھ گئے، کہنے کہ ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو 20 دفعہ لگتے دیکھا ہے۔ بڑا نادان تھا حسین جو اتنا غلط سودا کر ہم سے رائے لے لیتا، ہم سے نصیحت لے لیتا، 2-4 نعتیں پڑھ کے اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا، کہتا میں ہوں عاشق رسول۔ عاشقی یوں آتی ہے، جاؤ کربلا کی مٹی سے پوچھو کہ عاشق کسے کہتے ہیں؟ اس کی فضاؤں میں اس کے معصوم بچوں کی، جس کا ایک بول اس کو دنیا بھی دلا سکتا تھا، جنت تو پہلے مل گئی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا حسین جنت کا سردار ہے، حسن جنت کا سردار ہے۔ ارے یہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کیا عشق و محبت تھا اپنے بچوں سے۔ رات کو سوئے ہوئے ایک دفعہ ایک ہی کمرے میں پانچوں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، حبیب مصطفیٰ علیہ السلام۔ حضرت حسن کو پیاس لگی، انہوں نے اماں کو کہا اماں پانی دو، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، حضور جو ان سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں پلایا، باہر نکل گئے۔ باہر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہماری ایک بکری کھڑی تھی، شاد بکی شاد کیسے کہتے ہیں جس میں دودھ کوئی نہ ہو، تھنوں میں، تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو ہاتھ لگایا تو وہ تھن بھر گیا دودھ سے، تو آپ نے اسی وقت رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے دودھ تازہ نکالا اور لے کے جو اندر پہنچے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ کے پہل کرنے لگے، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں دونوں ہی پیارے ہیں، پر جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پیے گا، جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں پیے گا۔ لیکن واقعہ یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں تھی، وہ سوئے رہے، تو میں اور یہ جو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں کے پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو اب گردن کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب معصوم بچوں کی پیاس دیکھ کر اب صبر کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے سودا کرتے ہم خرما ہم ثواب، دین و دنیا ساتھ ساتھ، دنیا بھی ملتی دین بھی ملتا، اور مجھے یقین ہے اگر وہ اس وقت ہاتھ بڑھا دیتے تو بھی جنت کی سرداری نہ چھنتی، لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم فروخت ہونے والا سرمایہ نہیں ہیں، ہم بازار کی منڈی کا سودا نہیں ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہم پہاڑ ہیں جن سے ہوائیں ٹکرا کے سر پھوڑتی ہیں، ہم تنکے نہیں ہیں جنہیں شیطان کی ہوائیں اڑا کے لے جائیں۔ غلامی ایسے نہیں ہوتی، عاشقی اس کا نام نہیں ہے، وہ جان کے سودے مانگتی ہے، پائے سگ بوسید مجنوں خلق پرسد اینچ سود۔ کتے کو لوگوں نے دیکھا، مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا، ان کا دیوانے پاگل وہ کتے کو کیوں چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں۔ تو مجنوں بولا این سگے در کوے لیلا گاہے گاہے رفت بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ یہ وہ عشق و محبت تھا جس نے حسین کو چڑھا دیا سولی پر، یہ وہ ہونٹ تھے جن پر آج چھڑیاں لگ رہی ہیں، اور جسے سنان ابن خولہ نے جسے ذبح کیا آخر وقت میں جب گر گئے زخموں سے چور ہو کر، تو آخری چھری جس بدماش نے پھیری یہ وہ گردن تھی جس پر نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے،
اور یہ وہ وجود ہے جس پر گھوڑے دوڑے، جس کو نبی نے کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی سینے پہ لٹایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی لے کے پھیرا، کبھی گود میں لے کے لوریاں دی، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی ان کی پیاس اور بھوک کو دور کرنے کے لیے۔ وہ تو غلامی اور عاشقی کا مطلب کچھ اور سمجھے تھے۔ آج عاشقی بڑی سستی ہے، آج عاشقی بڑی سستی ہے، سمجھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ کیا وہ دیوانے تھے؟ حرملہ بن کامل، حرملہ بن کامل ایک مردود تھا جس کا تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کے پار ہو گیا۔ وہ جو باپ سے کہہ رہا تھا پانی پانی پانی، اسی کے خون جگر سے اس کی پیاس بجھی۔ اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، آسمان کی طرف کر دیا، اے میرے مالک تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ہیں ہمارے رہبر، یہ ہیں ہمارے مقتدا، جو جانتے تھے عشق کسے کہتے ہیں، جو جانتے تھے عشق کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر آئے جس کی یہ قیمت بنتی ہے، یہ قیمت ہے اس کی۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی اپنے کمرے میں، عصر کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سر میں مٹی پڑی ہوئی، رنگ اڑا ہوا، کپڑے گردالود۔ ان کا میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اپنے بچے کا قتل دیکھ کے آ رہا، حضرت مقتل حسین، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو بھائیو، ہم حرام بھی نہ چھوڑیں، حرام بھی نہ چھوڑیں، جھوٹ بھی نہ چھوڑیں، وہ جان جان کے سودے کر جائیں، اتنا بھی ہمارے ذمہ نہ رہا۔ تمام کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے کی دعوت نہیں دے رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سیکھو سیکھو، سیکھے بغیر یہ سودا نہیں آتا۔